اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 جو وہ آخری آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے کچھ بنیادی احکام بیان فرمائے ہیں، اور اس آیت کے بعد کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس آیت کے اندر سب سے پہلے بنیادی طور پر تقریباً 11 چیزیں ہیں جو حرام قرار دی گئی ہیں، اور یہ بڑا اصولی ضابطہ ہے اس آیت کے اندر جو بیان ہوا ہے۔ اصولی طور پر جو چیزیں حرام ہیں ہمیشہ کے لیے، جن میں 5 چیزیں ہم نے پڑھ لی تھیں۔ ایک ہے مردار، ایک ہے بہتا ہوا خون، تیسرے نمبر پر ہے خنزیر، چوتھے نمبر پر ہے جو چیز غیر اللہ کے نام کر دی جائے، اللہ کے علاوہ کسی بھی انسان، کسی بھی مخلوق میں کسی چیز کے نام کر کے اس کو قربان کیا جائے یا اس کو وقف کیا جائے، وہ حرام ہے۔ اور اس کے بعد والمنخنقہ، 5ویں چیز جو ہم نے پڑھی تھی، منخنقہ یعنی وہ جانور جس کے گلے میں پھندا لگ جائے اور گلا گھٹنے سے وہ مر جائے تو اس کا گوشت بھی حرام ہے۔ چھٹے نمبر پر ہے والموقوذہ۔ موقوذہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کو کوئی چوٹ وغیرہ آ جائے، کوئی زخم وغیرہ آ جائے اور اسی چوٹ اور زخم کی وجہ سے وہ مر جائے، یعنی کوئی ایسی گہری چوٹ کہیں سے لگ جائے اور اس کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے، خون بہتا ہے اور زخمیوں کی، جیسے کہتے ہیں کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ کیا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے خود بخود، تو ایسا جانور کھانا بھی اور اس کا گوشت استعمال کرنا اور اس کو کھانا حرام ہے۔ والمتردیۃ، اس کے بعد ہے متردی۔ متردی اس جانور کو کہتے ہیں جو کہیں سے گر کر ہلاک ہو جائے، لڑک جائے پہاڑی سے، کسی چٹان سے، کسی جگہ سے، کنویں میں جا کے گر گیا، کسی کھائی میں جا کے گر گیا اور اس گرنے کی وجہ سے وہ مر گیا تو اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ والنطیحہ، نطیحہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کو دوسرا جانور سینگ مار کر زخمی کر دے اور اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جائے، اور اسی کے نتیجے میں ہر وہ جانور جو کسی بھی تصادم کی شکل میں مر جائے، جانور آپس میں لڑ رہے ہوں، تصادم چل رہا ہو، لڑائی چل رہی جانوروں کی، اس میں سے ایک مر جائے تو اگرچہ اس کے جسم سے خون نکلا ہے، فاسد خون نکلا ہے، رگوں والا خون نکلا بھی ہے، لیکن تب بھی اس جانور کا کھانا حلال نہیں ہے۔ اسی طرح اس تصادم کے نتیجے میں، جیسے کہ ٹریفک حادثات میں کوئی جانور سامنے آ گیا، گاڑی کی ٹکر سے مر گیا، ریل گاڑی کسی بھی شکل میں، یا ایسے ہی کسی جانور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا جائے، مار دیا جائے گولی کے ذریعے سے، تو اس جانور کو اگر گولی کے ذریعے سے مار دیا اور اس کی روح اسی کی وجہ سے نکل گئی تو اس کا کھانا بھی حلال نہیں ہے۔ اس سب تصادم کے نتیجے میں سب کو نطیحہ کہتے ہیں۔ تو نطیحہ ہر وہ جانور جو کسی بھی تصادم کے نتیجے میں مر جائے اور اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ اسی طرح وہ جانور جس کو کوئی لاٹھی مار دی جائے یا کیا ہے تیر بھی مارا جائے، لیکن وہ پرانے زمانے میں جیسے ہوتے تھے، لیکن تیر جو اس کا نوکیلا حصہ اس کو نہ لگے، لاٹھی کی طرح ایسے چوڑے شکل میں اس کو لگ جائے، یا بھاری پتھر مار کر اس کسی جانور کو مار دیا جائے، یہ سب نطیحہ میں شامل ہے، اور اس کے اندر اس جانور کا گوشت اس کے لیے حلال نہیں ہوتا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تفصیل جو میں نے ابھی بتائی، تیر ایسے لگا، پتھر لگا، یا اوپر سے گر کے مر گیا پہاڑی سے، یہ سب صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بڑی تفصیل سے بتائی، اور زیادہ تر یہ حدیث جو تفصیل سے آئی ہیں وہ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم الطائی جو مشہور ہے نا سخی، ان کا بیٹا تھا۔ حاتم طائی تو پہلے سے فوت ہو گیا تھا، لیکن ان کا بیٹا تھا حضرت عدی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور صحابی رسول ہیں، اور وہ زیادہ تر جنگلات اور ان صحراؤں میں ان کا سفر ہوتا تھا، تو ان کا زیادہ مشغلہ شکار تھا۔ ظاہر بات ہے جنگلات صحراؤں میں اگر ایک آدمی کا سفر زیادہ ہو تو پھر شکار کر کے اپنے کھانے کا انتظام ہوتا ہے، تو اس نے بڑی تفصیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی یہ باتیں، یہاں تک کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت فرمائی کہ اگر کوئی شکاری چیز، پرندہ جس کو آپ شکار کرتے ہیں، وہ کسی پہاڑی کی چوٹی پر ہے اور آپ نے اس کو تیر مارا، اب ظاہر بات ہے تیر سے ایک چیز مر جائے وہ تو حلال ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے آپ تیر پھینکتے ہیں اور وہ جانور کو جا کے لگ جائے، اور وہ کیا ہے، آپ کو اس کو باقاعدہ شرعی طریقے سے، ٹھیک طریقے سے، جو ہم کہتے ہیں گلے پر چوری پیر کر ذبح کرنا، اس کا موقع نہ ملے تو تیر پھینکتے ہوئے اگر بسم اللہ پڑھی گئی ہے اور وہ تیر جا کے اس کو نوکیلے حصے میں جا کے لگتا ہے تو وہ شکار حلال ہوتا ہے۔
آج بھی یہی صورت ہے کہ کیا ہے، کسی جانور کو، کسی بھی چیز کو اگر آپ تیر کے ذریعے سے مارتے ہیں، شکار کرتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کے آپ تیر پھینکتے ہیں اور اس کے بعد اس جانور کو یا پرندے کو پکڑتے پکڑتے اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ اس کی روح نکل جاتی ہے، تو اس کا کھانا حلال ہوتا ہے، کیونکہ وہ بسم اللہ پڑھ کے جب آپ نے تیر پھینکا ہے وہ حلال ہو گیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے تیر تو مارا لیکن وہ جانور کسی اونچائی پر تھا اور وہاں سے جا کے نیچے گرا، تو اب آپ نے اس جانور کو، اس شکار کو نہیں کھانا، کیونکہ اب ممکن ہے کہ یہ اس تیر کی وجہ سے مرا، اور ممکن ہے کہ یہ اس متردیہ میں شامل ہو، یعنی اوپر سے نیچے گرنے کی وجہ سے وہ کیا ہو، مر گیا ہو۔ اور ظاہر بات ہے جب کسی چیز کے اندر حلال اور حرام کا شبہ پیدا ہو جائے تو حرام والے پہلو پر عمل کیا جاتا ہے تاکہ احتیاط پر عمل ہو جائے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت فرمائی کہ اس طرح کی شکار کا بھی پھر آپ گوشت استعمال نہ کریں۔ بہرحال نتیحہ سے مراد ہر وہ جانور جو کسی بھی تصادم کے نتیجے میں مر جائے، اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ وما اکل السبع، اور وہ جانور جس کو کوئی درندہ چیرے، درندہ جو جنگل کے اندر درندے ہوتے، بھیڑیا ہے، شیر ہے، کتا ہے، یہ بھی درندگی میں آتا ہے، اور یہ کسی جانور کو پچاڑ دے، اس کو چیر دے، زخمی کر دے اور اسی زخموں کی وجہ سے وہ مر جائے، انہی زخموں کی وجہ سے وہ جانور مر جائے، اگرچہ حلال جانور ہے، بھینس ہے، بکری ہے، لیکن بھیڑیا نے اس کو چیرا، زخم لگایا اور اسی سے وہ مر گیا، تو اس کا کھانا بھی پھر حلال نہیں ہے۔ الا ما ذکیتم، ہاں اگر جس کو تم نے پاک کیا، لفظی ترجمہ یعنی جس کو تم نے شرعی طریقے سے ذبح کیا۔ یہ پیچھے 4 جانور بتائے نا، منخنقہ پندہ لگنے سے مر گیا، موقوذہ چوٹ لگنے سے مر گیا، متردیہ کہیں اونچائی سے نیچے گرنے کی وجہ سے مر گیا، والنطیحہ اور تصادم کے نتیجے میں مر گیا، ان کا کھانا تو حلال نہیں ہے۔ لیکن انہی 4 قسموں میں سے کسی جانور کو آپ نے باقاعدہ شرعی طریقے سے ذبح کیا، مرنے سے پہلے پندہ لگا اور اس کا سانس رکا، گلا دبنے لگا، دم گھٹنے لگا، لیکن ابھی اس کے اندر زندگی کے آثار باقی تھے، کچھ حرکت کر رہا تھا، زندگی کے آثار باقی تھے، اور آپ نے شرعی طریقے سے باقاعدہ اس کو ذبح کر دیا، اگرچہ وہ بالکل بے حال ہو چکا تھا دم گھٹنے کی وجہ سے، لیکن چونکہ آخری لمحات میں آپ نے اس کو ذبح کیا تو یہ الا ما ذکیتم کی وجہ سے اس کا کھانا حلال ہے۔ اسی طرح ایک جانور ہے، اس کو چوٹ لگی، زخم لگا کہیں سے، یا تصادم کے نتیجے میں، دوسرے جانور سے لڑائی کے نتیجے میں، ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں، کسی بھی جانور، یا گولی کے ذریعے سے، قربانیوں کے جانور بھاگتے گولی مار دیتے نا، گولی کے ذریعے سے زخمی کر دیا، اور زخمی کر کے اس کی روح نکلنے سے پہلے آپ پہنچ گئے اور اس کو آپ نے ذبح کر دیا، تو جب آپ نے ذبح کیا پھر اس کا کھانا حلال ہے۔ اسی طرح ایک جانور اونچائی سے کہیں جا کے نیچے گرتا ہے، پہاڑی سے، چوٹی سے، اور کائی میں، نالے میں، کہیں بھی گرتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں، یہ مرنے والا ہے، لیکن آپ کسی طریقے سے کوشش کر کے شرعی طریقے سے اس کو ذبح کر لیتے ہیں مرنے سے پہلے، تو پھر اس کا کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ الا ما ذکیتم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ 4 جانور حلال ہونے کی ایک صورت بتا دی۔ پندہ لگا، روح بالکل نکلنے سے پہلے ذبح ہوا، زخمی ہوا لیکن روح بالکل نکلنے سے پہلے ذبح ہوا، اوپر سے گرا لیکن بالکل مرنے سے، روح نکلنے سے پہلے زخمی ہوا، ذبح ہوا، یا نطیحہ تصادم کے نتیجے میں زخمی ہوا لیکن روح نکلنے سے پہلے ذبح ہوا، تو اس کا کھانا حلال ہے۔ وما ذبح علی النصب، جو جانور پرستشگاہوں پر یا کیا ہے مقدسات کے نام پر ذبح کیے جائیں، ان جانوروں کا کھانا بھی حلال نہیں ہے۔ یہ بتوں کے نصب کہتے ہیں ان پتھروں کو جن کی مشرکین پوجا کرتے تھے اور ان کو عقیدت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ بیت اللہ کے اندر بھی ایسے پتھر انہوں نے رکھے تھے، اس کو نصب کہا جاتا ہے۔ اس کے سامنے لا کر جانور ذبح کرتے اس پتھر کی عظمت میں، اس پتھر کے احترام میں، اس کی عقیدت میں۔ تو اس طرح کسی بھی نصب سے اب مراد ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ ہے مخلوقات میں سے، چاہے وہ کسی کا مجسمہ ہے، چاہے وہ کسی کی قبر ہے، چاہے وہ کسی کی یادگار ہے، چاہے وہ کسی کی رہائش گاہ ہے، کوئی بھی اللہ کے علاوہ جو مخلوقات میں سے کوئی بھی چیز ہے، اس کے سامنے جانور اسی کے تقدس پر ذبح کرنا، یا جانور ہو یا کھانے کی کوئی بھی چیز ہو، اسی کی مخلوق کی تقدس کے لیے وہاں وقف کر دینا، وہاں ذبح کر دینا، یا وہاں وہ کھانا رکھ دینا، سب وما ذبح علی النصب میں شامل ہے، اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہو، پکائے کے کوئی چیز آپ رکھ دیں، یا باقاعدہ جانور آپ ذبح کر لیں، اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ،
اور اسی طرح اگر آپ کیا کر لو تیروں کے ذریعے سے قسمت آزمائی کر لو یا تیروں کے ذریعے سے تقسیم کر لو، اس کا کھانا بھی حلال نہیں ہے۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ کے اندر مشرکین نے بیت اللہ کے اندر کچھ تیر رکھے تھے فال کے لیے، اور جو وہاں کا مجاور ہوتا تھا یا خدمت گزار ہوتا تھا اس کے پاس اس کی گویا کی تیلی کی نگرانی ہوتی تھی، یہ جا کر وہاں کچھ نذرانے دے دیتے، نقد وغیرہ اس طرح، اور پھر اس سے وہ تیر نکال کر اپنی قسمت آزمائی کرتے تھے۔ کسی بھی اہم کام کے سلسلے میں، کوئی بھی کام ہو، تجارت ہو، کہیں رشتہ ہو، کہیں سفر ہو، جا کے وہ تیروں سے قسمت آزمائی کرتے تھے۔ اس میں سے کچھ تیر ایسے نکل آتے تھے جس میں نشانات ہوتے تھے کہ اس کے آگے خیر کی امید ہے، کچھ تیر ایسے ہیں کہ کام کرنا ہے، کچھ تیر ایسے ہوتے تھے کہ نہیں ابھی فی الحال نہیں کرنا۔ بہرحال یہ چیزیں ایسی تھی کہ وہ جا کر وہاں قسمت آزمائی کرتے تھے، اور اگر نتیجہ اپنے مقصد کے مطابق نظر آ رہا ہوتا تو کام میں حصہ لے لیتے ورنہ پیچھے ہٹ جاتے۔ اسی طرح جانوروں کے ہاں یہ کیا کرتے تھے، چند شرکا مل جاتے تھے، چند لوگ شریک ہو جاتے تھے اور مل کر پیسے اکٹھے ڈال دیتے سب برابر۔ مثال کے 5 آدمی ہیں، سب نے مل کر 1000 روپے یا اس حساب سے اس زمانے کے لحاظ سے، لیکن سب برابر پیسے لے لیتے تھے اور مشترک پیسے ڈال کر ایک جانور خرید لیتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے اس جانور کے اندر سب کا حصہ برابر ہوتا، پھر اس کے ذریعے سے انہی فال والے تیروں کو لا کر اس کے ذریعے سے قسمت آزمائی کرتے تھے۔ اس میں سے کسی تیر پر حصہ ہوتا تھا 7واں، کسی پر ہوتا تھا 8واں، کسی پر ہوتا تھا آدھا، کسی پر ہوتا تھا خالی۔ اب ایک شریک کا نام لیا، اب اس کے قسمت کے نام پہ تیر نکالتے ہیں، اگر اس میں تیر نکالا اس میں آگے خالی، تو اب اس جانور کے گوشت میں اس کو کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ دوسرے پہ آیا نصف، تو جانور کا آدھا حصہ اس کو دے دو۔ تیسرے پہ آیا 8واں، تو اسی بقیہ گوشت کا 8واں حصہ اس کو دے دو۔ تو اس میں سے کیا ہو جاتا، کوئی بہت سارا حصہ لے جاتا اور کوئی بالکل محروم ہو جاتا، کوئی تھوڑا سا لے جاتا، حالانکہ پیسے سب کے برابر ہوتے، پیسے سب کے۔ یہ جوئے کی ایک شکل ہے، اس کو بھی استسقام بالازلام کہتے ہیں۔ سب مل کے پیسہ ڈالتے ہیں، کوئی گیم کھیلتے ہیں، کوئی جیت جائے تو سارا پیسہ لے جائے، ورنہ کوئی جو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کرکٹ وغیرہ ایسی چیزوں میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں نا، پیسے سب کے اکٹھے ہوتے ہیں، اسی مقصد کے لیے رکھے تھے، جس نے جو جیت جاتا ہے وہ بہت زیادہ لے جاتا ہے، جو دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے ذرا کم لے جاتا ہے، جو کچھ اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں اس کو کچھ اور مل جاتے ہیں، اور کچھ بالکل ہی محروم ہو جاتے ہیں، حالانکہ پیسے سب کے برابر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح تقسیم کرنا وہ کیا ہے، وہاں اس زمانے میں تیروں کے ذریعے سے ہوتا تھا۔ روم میں جو رومی عیسائی تھے وہ شطرنج کی ذریعے سے کرتے تھے، فارس میں اپنے طریقے تھے، لیکن سب کا خلاصہ ایک ہوتا تھا کہ ایک چیز میں مالیت کے لحاظ سے تو شرکا سب برابر ہیں، لیکن جب حصے متعین ہوتے ہیں تو کسی کو زیادہ، کسی کو کم اور کسی کو کچھ بھی نہیں۔ یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے، المیسر جس کو کہا جاتا ہے، آگے 7ویں پارے میں آئے گا۔ یہ سب حرام ہے، اس طرح کرنا، قسمت آزمائی کرنا یا مشترکہ چیز میں اس طرح کے طریقے سے یا کسی بھی ایسے طریقے سے حقوق متعین کرنا جس میں کسی کو زیادہ مل جائے، کسی کو کم مل جائے، کسی کو کچھ بھی نہ ملے، حالانکہ حقدار سب برابر تھے حق میں، لہٰذا ایسی تقسیم کرنا حرام ہے اور ایسی چیزوں کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس ان تستقسموا بالازلام کو یہ اللہ نے مرا فرمایا، ذالکم فسق، فرمایا کہ اس طرح کرنا، تیروں کے ذریعے سے فال نکالنا، قسمت آزمائی کرنا، اسی میں آج کل یہ جو ہاتھوں کی لکیریں کسی کو دکھانا یا طوطے کے ذریعے سے وہ لفافے نکلوانا جو صدر میں جگہ جگہ پلوں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ میری قسمت آزمائی ہو جائے، یہ سب کے سب کیا ہے، حرام ہے۔ اللہ نے صاف طور پہ فرمایا ذالکم فسق، یہ کھلا گناہ ہے، یہ کھلا گناہ ہے، اللہ کے سامنے ایک قسم کے حرام کام آپ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ میرا یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، گویا کہ آپ غیب کی باتوں کا کچھ اثر ان سے لے رہے ہیں، اس لیے یہ بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ چند حرام چیزیں تھی، 11 چیزیں تھی تقریباً جو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دی ہیں۔ آگے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہ اسلام کے غلبے اور کفر کے مغلوب ہونے کا اور مایوس ہونے کا ذکر ہے، اور پھر اس امت پر اللہ تعالیٰ کے 3 خاص انعامات کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں آیت کا آخری حصہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔